ذرا تصور کریں، ایک ایسا شہر جسے دنیا ناقابل تسخیر سمجھتی تھی، جس کی دیواریں 1000 برس تک ہر حملہ آور کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی رہیں، جس پر رومی، عرب، بلغاری، صلیبی سب نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام لوٹے۔ پھر صرف 21 سال کا ایک نوجوان سلطان میدان میں آیا، اور صرف 53 دنوں میں وہ کام کر دکھایا جسے دنیا ناممکن سمجھتی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر اس نوجوان کے پاس ایسا کیا تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کے پاس بھی نہیں تھا؟ آئیے جانتے ہیں سلطان محمد فاتح کی حیرت انگیز کہانی۔ قسطنطنیہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ بازنطینی سلطنت کا دل تھا، یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت کا سب سے اہم مرکز، اور دنیا کا وہ قلعہ جسے ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا۔ اس کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ صدیوں تک کوئی فوج انہیں توڑ نہ سکی۔ ہر بادشاہ یہی خواب دیکھتا تھا، لیکن ہر خواب ادھورا رہ جاتا تھا۔ عثمانی سلطنت میں ایک شہزادہ پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد۔ بچپن ہی سے اس کی تعلیم عام شہزادوں جیسی نہیں تھی۔ اسے قرآن، حدیث، فقہ، ریاضی، جنگی حکمت عملی، تاریخ اور کئی زبانیں سکھائی گئی، لیکن ایک حدیث نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، اور اس کا امیر بہترین امیر ہوگا، اور اس کا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ یہ الفاظ محمد فاتح کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ اس نے فیصلہ کر لیا، یا تو قسطنطنیہ فتح ہوگا، یا پھر وہ اپنی جان اسی راستے میں قربان کر دے گا۔ 1453 عیسوی سلطان محمد فاتح صرف 21 سال کا تھا۔ زیادہ تر دشمن اسے ایک ناتجربہ کار نوجوان سمجھتے تھے۔ بازنطینی بادشاہ کو یقین تھا، یہ لڑکا بھی باقی سب کی طرح ناکام لوٹے گا، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس بار مقابلہ صرف ایک فوج سے نہیں، بلکہ ایک ایسے ذہن سے تھا جو ہر چال کا جواب رکھتا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے ایک ایسی توپ تیار کروائی جس جیسی دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ توپ اتنی بڑی تھی کہ اسے کھینچنے کے لیے درجنوں بیل اور سینکڑوں آدمی درکار ہوتے تھے۔ جب اس نے پہلی بار گولہ داغا تو زمین لرز اٹھی، اور قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں میں پہلی بار دراریں نمودار ہونے لگیں۔ لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ شہر کے سامنے سمندر تھا، اور سمندر کے راستے کو ایک بہت بڑی لوہے کی زنجیر سے بند کر دیا گیا تھا۔ عثمانی بحری بیڑا اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی ہار جائیں گے۔ لیکن سلطان محمد فاتح نے ایک ایسا فیصلہ کیا جسے آج بھی دنیا کی عظیم ترین فوجی حکمت عملیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک رات خاموشی کے اندھیرے میں ہزاروں سپاہیوں نے لکڑی کے تختے بچھائے، انہیں چکنائی سے پھسلایا گیا، اور پھر ناقابل یقین منظر سامنے آیا۔ جہاز سمندر میں نہیں بلکہ پہاڑ کے اوپر سے گزارے جانے لگے۔ صبح ہوئی تو بازنطینی فوج نے دیکھا عثمانی جہاز ان کے پیچھے موجود تھے۔ وہ حیران رہ گئے، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ممکن ہے۔ اب شہر چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دیواریں کمزور ہوتی جا رہی تھیں، خوراک ختم ہونے لگی، امید ٹوٹنے لگی، لیکن آخری حملہ ابھی باقی تھا۔ 29 مئی 1453 صبح ہونے سے پہلے سلطان محمد فاتح نے اپنی پوری فوج کو ایک آخری خطاب کیا۔ اس نے کہا، آج پیچھے ہٹنے کا دن نہیں، آج تاریخ لکھی جائے گی۔ پھر حملہ شروع ہوا۔ گھنٹوں کی شدید لڑائی کے بعد آخر کار عثمانی فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ قسطنطنیہ، جو 1000 سال تک ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، آخر کار فتح ہو چکا تھا۔ سلطان محمد فاتح
सीधा शहर के सबसे बड़े गिरजाघर पहुंचा, आया सोफिया। लोग इंतजार कर रहे थे कि अब फातिह क्या करेगा। क्या वो इंतकाम लेगा? क्या शहर को तबाह कर देगा? लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातिह ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने आम शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान किया, लूट मार पर पाबंदी लगा दी और शहर को दोबारा आबाद करने का हुक्म दिया। इसी दिन से कुस्तुनतुनिया का एक नया दौर शुरू हुआ। यह शहर बाद में इस्तांबुल के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और उस्मानी सल्तनत आने वाली कई सदियों तक दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनतों में शुमार होने लगी। सिर्फ 21 साल के एक नौजवान ने वो ख्वाब पूरा कर दिखाया जो सदियों से सिर्फ एक ख्वाब था। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने सिर्फ एक शहर फतह नहीं किया था, इसने साबित किया था कि उम्र नहीं, अज़्म, इल्म और हिकमत अमली तारीख बदलते हैं।